ترامیم کے بعد نیب قانون سے بچ نکلنے پر ملزم دوسرے قانون میں پھنس جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کے نیب ترمیمی بل کے خلاف درخواست کی سماعت میں ریمارکس، جرم ثابت کرنے کا بوجھ کس پر اور کتنا ہوگا، یہ بحث عدالت نہیں پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ الیکشن تو خیر ہم لڑیں گے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر سلطان راجہ میں کچھ بھی تھوڑی سی کوئی شرم و حیا ہو تو جب ایک سب سے بڑی جماعت اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں رکھ رہی اور بار بار اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک غیر جانبدار آدمی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس اسمبلی نے، اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر، وہ ریاست کو جو ہے ہاسٹیج بنانا چاہتا ہے۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں، لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اگر کسی کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج بھی اس کا کوچ اس کو سہولت کاری دے رہا ہے۔ اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں کیوں نہیں ہو سکتی، اور اگر کرتے ہیں تو ان کی نشاندہی کرنا جرم کیسے بن گیا؟ شیخ رشید نے کہا بیک ڈور مذاکرات میں جو ہو رہا ہے امید ہے 10 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، اہم فیصلے قریب ہیں، اسمبلی میں کوئی کشش نہیں، سیاست کا فائنل راؤنڈ جاری ہے۔ اگر گورنمنٹ آج اناؤنس کر دے کہ ہم الیکشن اپریل مئی میں کرانے پہ تیار ہیں، کیا رسپانس ہوگا؟ میرے خیال میں وہ ایک فارورڈ موومنٹ ہوگی کہ حکومت یہ تو مانتی ہے کہ یہ معاملہ اب اینڈ تک نہیں چل سکتا، پھر اس کے بعد بات چیت کی جا سکتی ہے کہ وہ اپریل ہونا چاہیے، وہ جنوری ہونا چاہیے۔ وہ پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور اب جدوجہد کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ سلیکٹ ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے خلاف اس وقت ایک سیاسی دجال سازشیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ آج نیشنل اسمبلی میں اختر مینگل صاحب نے تقریر کرتے ہوئے پھر بات کی مسنگ پرسنز کی، اور اس میں بڑی سیریس جواب بھی آیا خواجہ آصف وزیر دفاع کا، اور انہوں نے بالکل اس بات پہ زور دیا کہ اس معاملے کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور اس کو اور اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور شاید یہ بڑی ہی ایک سیریس بات ہے۔ مگر جہاں اس قسم کے معاملات پہ بحث ہونی چاہیے، کون طاقت میں ہے، کون بلوچستان چلا رہا ہے، لیکن ہماری بحث آج بھی 2-3 چیزوں پہ چلتی رہی سارا دن، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، یہی بات کہ لانگ مارچ کی تاریخ آ رہی ہے تو کب آ رہی ہے، کیا ہوگا، کیا آئے گی بھی کہ نہیں، کیا عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں بڑی اپوائنٹمنٹ کا، وہ کہتے ہیں اکتوبر میں ہر قیمت پہ آئے گی۔ پھر رئیس ایک اثر شیخ رشید صاحب کے ایک ٹویٹ نے پوری کر دی، انہوں نے لکھا کہ ایک میٹنگ، میرا کاغذ ایک سیکنڈ سائٹ پہ ہو گیا، انہوں نے کہا راول پنڈی میں ہونے والی میٹنگ پاکستان کے لیے خوشائند ثابت ہوگی، حکومت ملک کا سیاسی معاشی دیوالیہ نکال دیا ہے، ہمیں اسمبلی میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات تاحیلی پر ڈیل ہو سکے، 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے خان صاحب نے خود، عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل ان کی بات چیت چل رہی ہے، رابطے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، اور کلیئرٹی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت میں ماننا نہیں چاہتے کہ الیکشن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے۔ ہمارے پروگرام میں کل آپ نے ابتدائیہ میں سنا تھا کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی تاریخ آ جائے مارچ اپریل کی تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ فیبرری ہے کہ اپریل ہے، لیکن اگر ڈیل آ جائے تو بات کریں۔ یہ بھی ایک جنرل سیکرٹری کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ مینٹلی شاید یہ پارٹی تیار ہو گئی ہے اگلے سال کے الیکشن پہ، اور اب بات ہے ایک سیمینٹکس کی کہ کہاں پہ بات جاتی ہے۔ اور خان صاحب کا اپنا بیان، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف کو آپ آنے دیں گے تو وہ اگر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں بالکل آ رہے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے آ جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی ان کے ساتھ الیکشن لڑنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو کیا یہ بھی ایک میسج تھا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب اس کے پہ بھی رضامند ہو رہے ہیں، یعنی کہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے جو بیک باتیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور ٹاکس ہیں، کیا ان میں تمام چیزیں اب سیٹل ہو رہی ہیں؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ 2 بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ ہیں کیونکہ دونوں فارمر گورنر ہیں۔ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں، یہ بھی سندھ کے گورنر ہیں، ویسے اسپوکس پرسن ہیں مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، اور عمران اسماعیل صاحب وہ بھی گورنر تھے فارمر، یہ بھی سندھ کے گورنر تھے، اینڈ ایڈیشنلی ان کی فیم بھی ہے جو زبردست، انہوں نے اپنے پارٹی کا گانا بھی گایا تھا، آپ کو وہ بھی پتہ ہے، دیٹ واز اے اسٹرلنگ سکسیس آلسو۔ اس لیے ان دونوں گورنرز کا فائدہ اٹھاتا ہوا میں ان کے لیٹسٹ گورنر جو کامران تسوری صاحب آئے ہیں ان کی بھی بات کر لوں گا، کیونکہ انہوں نے بھی آج ایک ڈرامہ کیا ہے، میں تو اس کو ڈرامہ ہی کہوں گا۔ جس طرح پنجاب میں جب پرویز الہی صاحب آئے
تو انہوں نے ہمارے مذہبی جذبات پتہ ہے لوگوں کے، تو انہوں نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی رسول پاک کا جو ہے ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ یا وہ حلف کہہ لیں آپ، یہ نکاح ناموں میں استعمال ہوگا. چلیں رسول پاک کی ناموس پہ تو جان قربان، لیکن یہ سیاسی مسئلے آپ کو پتہ ہے. آج تسوری صاحب نے بھی یہ چلا دیا وہاں کہ یہ ہونا چاہیے. اب کمال ہے، اپنے ماضی اب شاید یہ مذہب بھی ہمیں سکھائیں گے، لا اور قانون سے تو خود بھاگتے رہے ہیں، اب شاید ہمیں مذہب سکھائیں گے. بٹ اینی وے میں ذرا بات آپ سے شروع کروں گا. عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیں، آج شیخ رشید صاحب کی یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، خان صاحب کی بھی پہلے اسٹیٹمنٹ آئی کہ بات چیت ہو رہی ہے سب کچھ. اب یہ ہمیں بتائیے کہ لانگ مارچ کیا اس لیے ڈیلے کی جا رہی ہے کہ جو بیک ڈور نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے، کپلڈ ود دا فیکٹ کہ بہت لوگوں کا خیال ہے اسلام آباد میں کہ جب تک نئی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اناؤنس نہیں ہوگی خان صاحب تب تک نہیں اناؤنس کریں گے، بیکاز بہت زیادہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے سیاسی حالات سے. ان دونوں چیزوں پہ ہمیں ذرا بتائیے گا. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ کا جو نومبر اپوائنٹمنٹ ہے یا نومبر مین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے. ہم خان صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اکتوبر میں ہر حال میں یہ مارچ کا اعلان کریں گے. اب یہ مارچ ہوتی ہے یا یہ اور کوئی اس کی شکل ہوتی ہے، یہ کوئی دھرنا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اس کی سارے خد و خال جو ہیں وہ خان صاحب نے اپنے تک رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کلوزسٹ باڈی سے بھی شیئر نہیں کیا ہے. لیکن خان صاحب اس وقت اپنی پورے پاکستان کے جو ٹور کر رہے ہیں وہ بالکل آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ اپنی تنظیموں سے بھی مل رہے ہیں اور عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں. اینڈ جس دن وہ سمجھیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ مارچ کرنی ہے تو اس مارچ کا اعلان ہو جائے گا. ہم تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارچ سے پہلے جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جی میں مارچ کر رہا ہوں یا میں فائنل کال دینے لگا ہوں تو اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. وچ از ویری فنی کہ آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ وہ 21 کلومیٹر کو کارڈن آف کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے کنٹینر کی سیاست کی ہے. کنٹینر کی سیاست تو یہ ہو رہی ہے کہ آپ خود ہی اسلام آباد بند کر دیتے ہیں. ہم تو کنٹینر لگاتے تھے عوام کو بلانے کے لیے، یہ کنٹینر لگاتے ہیں عوام کو روکنے کے لیے یا بھگانے کے لیے. تو میرا تو یہ کنٹینشن ہے کہ مارچ ضرور ہوگی. عمران خان کے ساتھ پبلک ہے، پبلک کا سپورٹ ہے پبلک کی ان کے پاس، اور وہ اس وقت پاکستان کے انڈاؤٹیڈلی موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پبلک عوام میں. نہیں کیونکہ ان کی یہ بڑے عرصے سے ڈیٹس بڑے عوام کی طاقت پہ آنا چاہتے ہیں. عمران صاحب بڑے عرصے سے ڈیٹس آتی ہیں پھر آگے چلی جاتی ہیں. ابھی بھی اس میں کچھ ifs and buts اب آ رہے ہوتے ہیں. مثلاً اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کب میرے ٹائیگر اور ٹائیگریسز تیار ہیں، میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرے پہ پریشر بہت ہے لوگوں کا لیکن میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ تیاری پوری ہے یا نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا ہوا کیا نہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بات چیت کر رہا ہوں، ہماری بالکل بات چیت ہو رہی ہے. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ خوشائند ہوگی اور 10 روز میں فائنل راؤنڈ ہوگا. یہ کون کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ خان صاحب تو نہیں کر رہے. جو پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں اس پہ سچ بول نہیں سکتا، جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا، تو انہوں نے ٹیسٹلی اس کو کنفرم بھی کر دیا. میری اطلاع یہ ہے کہ پہلے پریزیڈنٹ صاحب بھی جا کے ایک باری آرمی چیف کو ملے، پھر خان صاحب کی ملاقات ہوئی. یہ ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ بات چیت کون کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، میں اس چیز کا پریوی نہیں ہوں کہ کون بات چیت کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، یا ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس لیے کہ میں کراچی ہوتا ہوں اور کراچی ہونے کے اپنے پرکس بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں، تو آپ مین اسٹریم سے باہر ہو جاتے ہیں. بٹ میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی بات چیت ہوئی بھی ہے یا ہو رہی ہوگی یا ہونی ہے تو وہ ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہونی ہے جو خان صاحب نے کہا ہے ارلی الیکشنز پہ ہم کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ارلی الیکشنز میں ہم مسلم لیگ نون سے بھی بات کر لیں گے، ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کر لیں گے. ارلی الیکشن سے کیا مراد ہے؟ اب کل مجھے اسد عمر کہہ رہے تھے مارچ اپریل بھی ہو تو ٹھیک ہے بات ہم کر سکتے ہیں. ارلی الیکشن از واٹ؟ اگر اس سے 1 مہینہ پہلے بھی ہوگا وہ بھی ارلی الیکشنز ہوگا. تو ارلی الیکشنز کی لائن کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ اس سے آگے بھی نہیں جائیں؟ ارلی الیکشن سے مراد
ارلی الیکشن سے ابھی کوئی ایسی ڈیٹ تو ہم نے نہیں دی کہ کس سے آگے نہیں جانے دیں گے، لیکن ارلی الیکشن سے دیکھیں نا، اگر آج ہم اکتوبر میں بیٹھے ہوئے، اگر نومبر میں بھی لیٹس ازیوم کہ اگر یہ نومبر میں گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے تو نومبر، دسمبر، جنوری 3 مہینے تو ویسے ہی نکل گئے، تو فیبروری میں الیکشن ہو پائیں گے یا اینڈ جنوری میں ہو پائیں گے؟ نومبر میں تو نہیں ڈیزالو ہوگی، نومبر میں تو آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے وہ، نومبر میں تو آپ کو پتہ ہے نہیں ڈیزالو ہونی۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، میں ارلیسٹ مثال، آرمی چیف کل بھی اپوائنٹ ہو سکتا ہے، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ میں تو ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ سے جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ارلیسٹ نومبر میں بھی ڈیزالو کریں، مڈ نومبر میں کریں یا ارلی نومبر میں کریں، تو بھی جنوری میں جاتے ہیں الیکشن، جنوری سے پہلے نہیں ہو پاتے۔ ویسے زبیر صاحب ایک بات تو بتائیں، آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے؟ اکانومی کا برا حال ہے، آپ کے ڈار صاحب آئے تھے، کہا تھا ڈالر نیچے آ گیا، اب ڈالر دوبارہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اکانومی کا برا حال ہے، کیوں چمٹ کے بیٹھے ہوئے؟ اب تو خان صاحب نے شو بھی کرا دیا کہ ٹھیک ہے میاں صاحب آ جائیں، انہوں نے بری تو ہو ہی جانا ہے جو عدالتوں میں اب ہو رہا ہے، تو پھر آنے دیں، تو کر لیں ڈیٹ شیٹ اناؤنس۔ کیا ہے ایک تو آج خواجہ آصف نے اس پر سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں بھی دیا، اور ریپیٹڈلی ہم نے کہا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں بٹ وہ ہم فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ کرنے کا پولیٹیکل ریزن نہیں ہوتا ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی شائع نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو گو ٹو دا پولس۔ اکانومی درست ہم کر دیں گے، مہنگائی کو کم کر دیں گے اینڈ سو آن، وہ فیکٹرز بالکل کنسیڈریشن میں ہوتے ہیں، یہاں نہیں، برطانیہ میں بھی، انڈیا میں بھی، ہر جگہ۔ سو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، اور ہم ڈار صاحب کی بھی یہ رائے ہے، آج بھی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، کہ ہم مہنگائی کو کم کر دیں گے اگلے چند ماہ میں۔ ڈالر کا آپ نے ذکر کیا تھا، مطلب وہ تو ظاہر ہے اس کا ٹرینڈ جو تھا نا وہ نیگیٹو تھا، وہ اوپر ہی اوپر جا رہا تھا، اس کو کم کر کے ایک تو 20 روپے 22 روپے نیچے آئے، اب 2-3 روپے آگے پیچھے ہوا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا میرا خیال ہے۔ مے بی ڈار صاحب ہیز اے بیٹر پلان، وہ آج بھی ایمفسائز کر رہے تھے کہ 200 اور 200 سے کم ہوگا۔ یہ جو بات کر رہے تھے عمران اسماعیل، میں ایک چیز صرف کہنا چاہتا ہوں کہ عمران اسماعیل کو نہیں پتا کہ کس سے بات چیت ہو رہی ہے یا ہو بھی رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا وہ پریوی نہیں ہے اس بات سے، اور انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کہا کہ خان صاحب نے اپنے سینے میں یہ راز رکھا ہوا ہے، لیکن شیخ رشید سے سب چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ شیخ رشید کو پتا کہ پنڈی میں میٹنگ کب ہونی ہے اور کس کے ساتھ ہونی ہے، اور ان کی طرف سے کون ہوں گے، ظاہر سی بات ہے یہ ساری 10 روز میں اور وہ 10 روز میں سب کچھ فائنلائز بھی ہو جائے گا۔ میٹنگ تو شاید اس سے پہلے ہی ہوگی نا، باتیں طے اکارڈنگ ٹو شیخ رشید۔ تو شیخ رشید کو سب پتہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کے تھرو جانا ہے یا گیٹ نمبر 1 کے تھرو جانا ہے، یا جو بھی ہونا ہے۔ عمران اسماعیل کو نہیں پتا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم یہ جو کنٹینرز لگاتے ہیں یہ تو ویلکم کرتے تھے، کون سے گیٹ سے جانا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے سب کو پتا کون سے گیٹ سے جانا ہے۔ اچھا ہاں نہیں، اور سواتی صاحب کو بھی پتا تھا، وہ بیچارے پھنس گئے ہیں کہہ کے۔ اچھا یہ گیٹ نمبر 4 بھی شیخ رشید نے مشہور کیا ہے، مطلب پتہ نہیں کہاں سے یہ کب آیا تھا گیٹ نمبر 4۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ کنٹینر لگا، پی ٹی آئی ایز اے ہسٹری نا، نہیں یہ بھی نہیں پتا، پی ٹی آئی کی ہسٹری ہے 2014 میں جب آئے تھے تو کیا انہوں نے تباہی مچائی تھی، آگے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر قبضہ کر لیا تھا، سارے آپ نے حکومت کا کاروبار بند کرنے کا 126 دن۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ویلکم ایڈریس بھی کریں کہ جب یہ آئیں گے تو ہم کہیں گے یار آپ 2014 میں بھی آئے تھے، آئے تشریف لائے، کھانے پینے کا بھی بندوبست، تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اور وہ اس وقت چودھری نثار تھے، اب رانا ثناء اللہ ہیں، سو دیر از آلسو اے ورلڈ آف ڈفرنس۔ میں کوئی چیز سجیسٹ نہیں کر رہا کہ جی کوئی ہائی ہینڈڈنس ہونا چاہیے، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ جی بتائیں، آپ کی بڑی کنٹروورسی بن گئی تھی جب آپ نے ملاقات کی تھی، اور جناب پہلے آپ کی لیڈرشپ نے بھی کہہ دیا ہمیں نہیں پتا، ہمارے سے پوچھے بغیر زبیر گئے ہوں گے، بلا بلا بلا، پھر آپ بھی صفائیاں دیتے رہے۔ یہاں خان صاحب اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ تو خان صاحب بول رہے تھے، تو ایشو نہیں بن رہا۔ سب سے زیادہ تو خان صاحب بول رہے تھے کہ جی یہ کیسے دیکھیں، یہ جا کے ملتے ہیں، یہ سب بول رہے تھے نا۔ ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا جماعت اسلامی نے کیا کہا تھا، کچھ میڈیا کے لوگوں نے کہا تھا، اور پی ٹی آئی اس وقت جو حکومت میں تھی انہوں نے شدید اعتراض کیا تھا۔ اب خود بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جی ہو رہی ہے بیک ڈور ہی ہوتی ہے نا، اس کو بیک ڈور ہی کہتے ہیں نا، واٹ ایور یو کال۔ بائی دا وے وہ جو آپ نے شروع میں کوٹ کیا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ کہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں اور سچ بول نہیں سکتا، دیٹ واز این ایڈمیشن، مطلب بالکل کلیئر تھا نا، اور کس طرح سے کہیں۔
کہ ملاقات ہوئی اور یہ بھی پریزیڈنٹ الوی صاحب کے 2-3 انٹرویوز ہوئے ہیں اور جب بھی ان سے پوچھا گیا کیٹیگوریکلی انہوں نے بھی سائڈ سٹیپ کیا ایشو کو، نہ ہاں نہ سائڈ سٹیپ کیا. تو یہ تو اب ایک ایسٹیبلش بات ہے. وہ میں دیکھیں وہ اس لینگویج میں پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کہ ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ ترلے تو کرنے پڑیں گے. الیکشن حاصل کرنے کے لیے 6 مہینے 7 مہینے ہو چکے ہیں ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ، کہ پورے پاکستان میں وہ واویلا میں چاہتے رہے عمران خان، بٹ ہی ہیز ناٹ بین سکسیسفل. ایون ٹوڈے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حکومت انڈر پریشر ہے ٹو ہولڈ الیکشنز. لیکن میں یہ عمران صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں خان صاحب کا ایک کامنٹ سنیں جہاں پہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، ان کا بس کی بات نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ غلطیاں کی ہیں. دین وائی آر یو گوئنگ ٹو دا سیم پیپل؟ یہ سنیے ذرا خان صاحب کا کل کا انٹرویو کیا اس میں کہہ رہے ہیں. کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں، لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نواز شریف کو یہ لے کے آئے، ایم کیو ایم کو یہ انہوں نے بنائی، پیپلز پارٹی کو ختم کر، حقیقی یہ لے کے آئے، لشکر جنگی پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا کچھ کرتے آئے ہیں. نقصان ہی ہوا ہے ملک کو. آگے کدھر جانا ہے کہ یہ پبلک جو ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے یہ ملک کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سری لنکا کے اندر وہ پبلک کیونکہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، پبلک خود ہی سڑکوں پہ نکلائی اور وہ بڑا خطرناک ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایک ہی سلوشن ہے، الیکشنز کروائیں، ان چوروں سے جان چھڑوائیں اور سٹیبل گورنمنٹ آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں. عمران یہ بتائیے آپ، یہ میں ایک کمنٹ دے سکتا ہوں عمران کین آنسر دس اسی ویڈیو کے حوالے سے، کہ یہ سارا انہوں نے کہا ایم کیو ایم کو لے کے آئے، اسٹیبلشمنٹ اور سب کو لے کے آئے، اپنا ذکر چھوڑ دیا کہ 30 اکتوبر 2011 کو کس طرح سے سفید گھوڑے پر بٹھا کے ان کو لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سکسیسفلی رن کیا گیا اور 2018 میں لا کے بٹھایا اور پھر بھرپور مدد کی، جو خود عمران نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے ووٹ بھی لینا ہوتا تھا پارلیمنٹ میں تو میں ایجنسیز کے پاس جاتا. ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ دیٹ. مجھے بتائیں عمران صاحب، یہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہی پارٹ آف دا پرابلم ہے، ان کی ساری غلطیاں ہیں، یہی ہم بھگت رہے ہیں، پھر انہی سے وہ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لینے والی بات ہو رہی ہے. چاہتے کیا ہیں آپ لوگ کہ کیا کرے اسٹیبلشمنٹ، کیا کرے؟ کیا ان کی گورنمنٹ گرائے؟ بیکاز وہی طریقہ ہے نا، یہ لوگ تو تیار نہیں ہیں، یہ تو الیکشن پہ نہیں آ رہی ہے، تو کہتے ہیں ہم مر جائیں گے الیکشن میں جائیں گے. ان کے اکنامک حالات بہت برے ہیں، they would rather die than take a chance. تو یہ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ کیا کہ وہی باپ علیحدہ ہو جائے، ایم کیو ایم علیحدہ ہو جائے؟ کیا از دیٹ دا سولوشن؟ کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ ان کو سفید گھوڑا تو نظر آ رہا ہے، ان کو کالا گھوڑا نہیں نظر آ رہا ہے جس پہ خود چڑھ کے آئے. ان کو سفید گھوڑا ان کو خواب میں بھی آ رہا ہے. میں دیکھیں نا 2011 میں خان صاحب نے، ان کی جماعت نے پاپولیرٹی گین کی اور سب سے بڑے عوامی اجتماعات ہم نے کیے اور ہم نے الیکشن لڑے اور ہم الیکشن ہار گئے اور ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم 4 حلقے آپ کھلوا دیں. وہاں سے ساری کہانی شروع ہوئی 4 حلقوں کی. انہوں نے 4 حلقے نہ کھلوا کے دیے، اس کے اوپر دھرنا ہوا. اچھا خود جو ہم نے جیسے ہماری حکومت آئی تو انہوں نے 4 یا 5 دھرنے 3 مہینے کے اندر انہوں نے دھرنے مارنا شروع کر دیے. وہ دھرنے کہہ رہا ہوں، لانگ مارچز انہوں نے مارنا شروع کر دی. کبھی مہنگائی کا نام لے کے، کبھی کیا کبھی وہ اب بلاول بھٹو نکل رہے ہیں تو کبھی مریم نکل رہی ہیں تو کبھی کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں انسیڈنٹ کہ جس کے ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا ہو، پولیس نے شیلنگ کی ہو، کوئی ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو. ادھر آنا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیرا بلیڈ بن کے کہ وہ نوری نت ہیں کہ مولا جٹ ہیں، پتہ نہیں لگ رہا. وہ کہتے ہیں جی آؤ میں الٹا لٹکا دوں گا، میں ڈرون ماروں گا، میں فلاں کروں گا. یار کمال ہے، یہ لینگویج ہے اپنے عوام کے لیے استعمال کریں. یعنی اگر آپ عمران خان کے ساتھ آئیں گے تو یہ الٹا لٹکا دیں گے، یہ ڈرون ماریں گے، جیسے یہ ساری زندگی ان کو ادھر ہی بیٹھنا ہے، ان کو بھی الٹا لٹکنا ہے ایک دن. یہ فکر نہ کریں بالکل اس کی کہ کیا ہونے والا ہے. ہمارا جو بڑا سب سے پرامن پروسیشن یا جلسہ یا ریلی یا دھرنا تو پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا ہے. وجہ یہ کہ اس میں پکڑ دکڑے لیون کے لوگ نہیں ہوتے، اس میں عوام ہوتی ہے، پبلک آتی ہے، خواتین آتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، اس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں. وہ لوگ اپنی حق کے لیے وہاں پہ جدوجہد کرتے ہیں which is their right. آپ جیسی وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو وہ کراؤڈ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے کہ ہم وائلنٹ ہو جائیں اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہوں یا ہم کوئی
خدا نہ خاصا لاشیں گرانے کی سیاست کریں تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا موجود. تو ہمارا یہ آپ اس کو ہمارا المیہ کہہ لیں, آپ ہماری مجبوری کہہ لیں, آپ ہماری شرافت کہہ لیں, دس از واٹ وی آر, اور یہی ہم ہیں اور ہم اسی طرح آئیں گے. آپ نے جو کرنا ہے کریں, آپ نے ڈرون مارنا ہے, آپ نے لاٹھی چارج کرنی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک سیکنڈ, ابھی انہوں نے کہا کہ ویپنز نہیں ہوتے نا. عمران ایک سیکنڈ, آپ نے کہا نا ویپنز نہیں ہوتے ہمارے. اپنی باری میں بول لیجئے کہ میں آپ کی بڑی خاموشی سے آپ کی باتیں سنتا ہوں. نہیں میں ویسے آپ سے 25 مئی کو جب عمران نے کال آف کیا تو اس نے کہا میں نے واپس آ رہا ہوں, آپ کی باری آئے گی. آپ جب بولتے ہیں نا مجھے بھی بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں بیچ میں. آپ جب بولتے ہیں مجھے بھی بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں. چلیں عمران آپ بتائیے اسٹیبلشمنٹ سے کیا چاہتے ہیں, کیا کرے اسٹیبلشمنٹ؟ میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور وہ پاکستان میں ایک سب سے طاقتور ادارہ ہے, سمجھی جاتی ہے اور یہ مانا بھی جاتا ہے کہ ایسا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ سے ہم کوئی مدد نہیں مانگ رہے, یہ بات بھی فیکچول ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگنی ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ کی ساری ہم چیزیں کر ہی رہے ہوتے جیسے کہ یہ ہمارے پہ الزام لگتا ہے, تو آج ہم اپوزیشن میں نہ بیٹھے ہوتے, ہم اندر ہی بیٹھے رہتے. ہمیں کیا پرابلم کیا تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں تھی. یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ٹاپل ہوا ہے, سارا یہ رجیم چینج ہوا ہے, یہ اس کے اندر یہ ساری جس طرح یہ چیزیں منور ہوئی, میں وٹنس اس کا, میں ان نیگوسیشنز میں بیٹھا ہوں جو MQM کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہیں. I was part of it. I was going in and out of Prime Minister House, ادھر جاتا تھا, ان سے نیگوشیٹ کر کے واپس آتا تھا. تو وہ جو کنفیوژن اور ساری چیز نظر آ رہی تھی نا, وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا کہ یہ دے آر ڈائریکٹڈ ٹو گو سم ویئر ایلس. اور وہ چاہے وہ MQM ہو, وہ باپ ہو, وہ فلانے ہو, ڈائریکٹڈ بائی ہو صاحب نظر آ رہا تھا. یہ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے, سنیں ڈائریکٹڈ بائی ہو, یہ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے, بس اس کو یہیں تک رہنے دینا. یہ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے, پیپلز پارٹی, PMLN, یہ مولانا فضل الرحمان, وہ MQM پیپلز پارٹی کی جانی دشمن ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ جی ہم مر جائیں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. وہ ان کے ساتھ بڑے تسلی سے بیٹھے ہیں. نہ ایڈمنسٹریٹر ملا, نہ ان کو گورنر ملا, نہ ان کو الیکشن ملے. گورنر تو اب اتنا چن کے ملا ہے, نہ وہ کراچی کے لیے کوئی گورنر تو ایسا چن کے ملا کہ آپ دونوں کو اب سیریسلی سوچنا چاہیے کہ کبھی اپنے آپ کو ایز ایکس گورنر آپ لوگ انٹروڈیوس کروائیں یا نہ کروائیں. وہ میں نے ان کا نام رکھا ہے مجبور قومی موومنٹ. وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ آدھی کال کی مار بھی نہیں, مس کال پہ وہ لٹ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک. میرے خیال ہے جب گورنر بنا ہے تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ گورنر بن گیا. اور جہاں تک ابھی بات کر رہے تھے نا زبیر صاحب, یہ لاسٹ چیز میں ایڈ کر دوں, زبیر صاحب جو ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں ڈارونامکس کی کہ جی وہ ڈالر کو 20 روپے نیچے لے آئیں, تو لیٹس ایکچولی فیس دا فیکٹس. زبیر صاحب کو بھی بات پتہ ہے کہ جس دن گورنمنٹ ہٹی تھی اس دن 186 روپے کا ڈالر تھا. آپ اس کو لے گئے 255 پہ, آج لے آئے 235 پہ, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 20 روپے کم کر دیے. جو آپ نے 30 روپے. عمران مجھے ایک بتائیے, میرے سوال کا جواب درمیان میں رہ گیا, میں نے بریک لینا ہے, لیکن میں بریک سے پہلے کوئکلی چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ چاہتے کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آپ نے کہا, مان لیا اسٹیبلشمنٹ کو ریکویسٹ کی, انہوں نے اناؤنس کر دیا بھیا ہم تو ٹائم پہ کریں گے. ایک ہی طریقہ ہے ان کو ہٹانے کا, یا تو آپ آ کے کوئی بہت بڑا ایک دنگا فساد ہو اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پورے ملک میں بن جائے. وہ آپ نے کہا ہم نہیں کرتے, وہ ہماری جماعت کا وتیرہ نہیں ہے, نہ ہمارا میٹل وہ نہیں ہے. اب دوسرا طریقہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ گر جائے. گورنمنٹ کیسے گر جائے کہ جیسے آپ کی گری تھی, وہ MQM والے اب باپ والے علیحدہ ہو جائیں. وہ کیسے ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کروا سکتی ہے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے آپ یہی مانگ رہے ہیں نا, اور آپ کیا مانگ رہے ہیں ان سے؟ ہاں جی, نہیں دیکھیں, اس کے لیے ہمیں اگر ہم نے یہ مانگنا ہوتا تو ہم سب سے پہلے تو اسمبلی میں جا کے بیٹھ جاتے, اور ہم جو 2 ووٹ کا ڈفرینس تھا اس کو مٹانے کی کوشش کرتے. جہاں یہ 24 خرید سکتے ہیں ہم بھی جا کے کوشش کرتے 2-4 خرید لیتے. اور بائی دا وے جب ہماری گورنمنٹ گر رہی تھی اور ہمارے لوگوں کے وہ ضمیر جاگ رہے تھے سندھ ہاؤس میں, وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں ایک ہی رات میں, اور جو بھی سندھ ہاؤس میں جاتا تھا اس کا ضمیر بالکل چکا چون جاگ جاتا تھا, نور برسنا شروع ہو جاتا تھا اس کے اوپر. تو وہ یہ کام سٹنگ گورنمنٹ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. کسی کے کیسز میں ہیں آپ اس کو دبا لیں, کسی کو آپ فنڈز دے دیں, ترقیاتی فنڈ دے دیں, کسی کو آپ کچھ وعدہ کر لیں, کسی کو منسٹر بنا دیں, تو یہ تو وفاق سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہم بھی کر سکتے تھے, بٹ
جس شخص کا نام عمران خان ہے وہ ہی ریفیوز ٹو ڈو پلے اینی دیز ڈرٹی ٹرکس. انہوں نے بولا یار یہ کام ہم نہیں کریں گے, اس میں ہمارے میں پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا, تو وہ کام وہ آج بھی نہیں کریں گے. یہ کام ہم نے کرنا تھا, پہلے اسمبلی میں جا کے بیٹھتے ہیں, زبیر صاحب سن لیا اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بات کرتے ہیں کہ باپ کو ہماری طرف کر دیں یا ایم کیو ایم کو. ان ڈیموکریٹک یا امورل حرکت ہم نہیں کریں گے, یہ آپ لوگ کرتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, جواب دیں اس بات کا. ان ڈیموکریٹک بھی اور امورل بھی نہیں کریں گے. تو میرے تو خیال ہے یہی کرتے تھے. میں عمران اسماعیل کو یاد دلا دوں, وہ جو میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آگے یہ میں کرتے ہوئے بتاتا ہوں تاکہ سوچ لیں یہ کہ یہ کہہ رہے تھے نا ویپنز ہم نہیں لے کے جاتے ہیں. جس دن انہوں نے کال آف کیا ہے عمران خان نے سٹیٹمنٹ نکلوا لیں, انہوں نے کہا میں نے اس لیے کال آف کیا کہ میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے لوگوں میں ویپنز ہیں اور اگر وہ یوز ہوتے تو پھر بہت لاشیں گرتی. دس از واٹ ہی میڈ دا اسٹیٹمنٹ. چلیں بریک کے بعد اس پہ اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ بتائیں دونوں ایک سٹیلمیٹ ہوا ہوا ہے, نہ وہ ہل رہے ہیں نہ آپ ہل رہے ہیں. وہ تو پتہ لگے گا کہ وہ جو بھی مارچ کریں گے واٹ ایور. اسد عمر نے کل یہ بات کی اور انہوں نے کہا آپ اگر ڈیٹ دے دیں پھر وی کین ڈیسائیڈ کہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا. کیا یہ بھی آؤٹ آف کویشچن ہے کہ آپ لوگ کہیں اچھا یار ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پاسبل نیگوسیشنز یا اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, تو جماعت اسلامی کے حوالے سے ہمارا رویہ ڈیفرنٹ ہوگا, پی ٹی آئی کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوگا, بیسڈ آن دیئر ہسٹری, بیسڈ آن دیئر ریاکشن اینڈ ہاؤ دے ول کم بیک. پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی از اے پارٹی وچ از بیسڈ آن ون فاؤنڈیشن, ایکسٹریم ہیٹڈ اینڈ نو ریکنسلیشن. اگر ہم دے دیتے ہیں ان کے لیے منہ سے کہہ رہے ہیں آپ ڈیٹ, بھائی وہ جب کہیں گے نا تو وہ چڑھائی کر کے پھر بھی بیٹھ جائیں گے, بیکاز ان کی پارٹی تباہ ہو جائے گی اگر وہ آرام سے بیٹھ کے الیکشن کیمپین کریں. اگر ہم کہیں جون میں کریں گے الیکشن تو آپ کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اچھا بچہ بن جائے گا؟ وہ اس سے زیادہ ہمیں تنگ کرے گا. اسد عمر پارٹی سیکرٹری جنرل ہے یار. تو پارٹی سیکرٹری جنرل بیٹھا ہوا ہے, بیچ میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے, وہ سارے اداروں کو گالیاں روز دیتا ہے, تو پارٹی سیکرٹری جنرل اونز دیٹ نا. ہیز ہی ایور ڈسٹنسڈ ہمسیلف فرام دیٹ؟ عمران یہ کہہ رہے ہیں انگریزی میں جس کو کہتے ہیں کہ if we give them an inch they'll take a mile, کہ اگر ہم انگلی پکڑائیں گے تو آپ لوگ بازو کاٹنے کی کوشش کریں گے, اس لیے ہم نہیں کرتے. آپ کا مسٹرسٹ بڑا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ یہی آپ لوگوں کی بات کروا دے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ سیریسلی بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں اس پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جو ریکنسیلیشن کی یہ بات کریں نا کہ دے آر ناٹ ریڈی, جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا رویہ ڈفرینٹ ہوگا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ عوام کی طاقت اس وقت ہے اور کون الیکشن جیتنے کے موڈ میں ہے. ان کے تو اپنے لیڈر پاکستان نہیں آ رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہوئے, وہ تو علاج کرانے گئے تھے. شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کا بانڈ پیپر سائن کیا تھا. یہاں تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ جی یہ عذاب آ گیا, جی مشکل ہو گئی, جی فلاں ہو گیا, عمران خان نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. اور انہوں نے اپنا کیا کیا, انہوں نے نیب کے قوانین چینج کر کے 2400 ارب روپے کی چوری جو ہے وہ معاف کروا لی. انہوں نے تقریباً 200 سے زیادہ کیسز ڈراپ کرا لیے. انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ختم کروا دیا. تو یہ جو کرنے آئے تھے وہ تو یہ کرے جا رہے ہیں, مسلسل کیے جا رہے ہیں. اب ڈر کس چیز کا؟ اب تو سارا کچھ ہو گیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی گئی, نیب کے کیسز بھی گئے. اب آ جائیں میاں صاحب, آ کے کریں نا, اپنے کیسز کو بھی فیس کریں, وہ بھی یہ معاف کرا لیں کیونکہ بڑی تیزی سے ساروں کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. ان کے بھی کرا لیں الیکشن کرائیں. ہمیں تو ڈیٹ بتائیں الیکشن کب کرائیں گے, بس الیکشن کی بات کریں, باقی ساری باتیں چھوڑیں. اگر پبلک میں جانے سے ڈر لگ رہا ہے, دیکھیں کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کے لوگ تو برگر اور بند کباب کھانے بھی عوام میں نہیں جا سکتے, تو ووٹ مانگنے کس طرح جائیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی بات کی, اگر ایک باری ہم اسٹانس سے ہٹے کہ اپنے وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں, تو آپ لوگوں نے کہنا جس کو ہم کہتے ہیں نا تلی پہ طلاق, آپ لوگ کہنا نہیں بس کل کریں, آپ کل گورنمنٹ چھوڑیں. انہوں نے کہا پھر وہ ایک نیا تماشا بن جائے گا. یہ گیپ کیسے برج ہوگا؟ یہ ایشو ہے ان کا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ان کو رہے گا, یہ ان کا خوف ہے اور یہ ان کو رہے گا. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے الیکشن کرانا پڑے گا ان کو, اینڈ دس گورنمنٹ ول ناٹ سی تھرو ڈسمبر.
یہ اس سے آگے نہیں جا پائیں گے. الیکشن تو ان کو ڈیٹ دینی پڑے گی ہر صورت میں, کیونکہ جو اب عمران خان جو موومنٹ چلانے والے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عوامی موومنٹ ہوگی انشاءاللہ. اس سے بڑی موومنٹ پاکستان سے پہلے کبھی نہیں آئی, پاکستان میں نہیں ہوگی. اچھا موومنٹ بھی ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کیا ہوگا, کیا ویل جیم ہوگا پورے پاکستان کا کہ ایک جلوس آئے گا اسلام آباد میں, یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ سٹ ڈاؤنز ہیں, لاک ڈاؤنز ہیں, کہ ایک موومنٹ ہے کیا, کم از کم یہ خاصا بتایا کہ نہیں بتایا. لاک ڈاؤن تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, لاک ڈاؤن تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لاک ڈاؤن کرنا چاہیں تو کل ہم بند کر دیں اسلام آباد کو. 3 راستے ہیں اسلام آباد کے, تینوں طرف ہماری حکومت ہے. یہ تو بیچ میں 21 کلومیٹر پر رہ جائیں گے, 2 دن برداشت نہیں کر سکتے اس پریشر کو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوامی موومنٹ کے تحت آئیں. ہم یہ نہ کریں کہ ہم ادھر سے روڈ بند کر دیں, ادھر سے روڈ بند کر دیں, تو یہ تو کٹ آف ہو جائیں گے. تو یار آپ سے صرف یہ بتائیں کہ آپ لوگ اتنی پاور میں ہیں, آپ کہتے ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ 26 کلومیٹر کی حکومت ہے, تو 26 کلومیٹر کی حکومت پھر آپ سے گر کیوں نہیں رہی؟ 6 ماہ ہو گئے. نہیں ہے تو 26 کلومیٹر کی حکومت نا, وفاق کے پاس رہ کیا گیا. پنجاب ان کے پاس نہیں ہے, جی بی ان کے پاس نہیں ہے, کے پی ان کے پاس نہیں ہے. یہ سندھ میں تھوڑا بہت پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت ہے, ان کا تو تھوڑا بہت بھی کچھ نہیں ہے اس کے اندر. بلوچستان میں بھی کچھ نہیں ہے. کدھر ہیں یہ وہاں اس کے علاوہ ہیں کدھر؟ مجھے آپ بتا دیں کہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, کشمیر میں نہیں ہے. سو وہ تو سارے جو یہ سراؤنڈنگ ہے اسلام آباد کے سارے صوبے, پنجاب راستے لے لیں, مری کا راستہ لے لیں, آپ ادھر سے کے پی کا راستہ لے لیں, یہ تو ایک دن میں شٹ ڈاؤن ہو جائے گی گورنمنٹ. تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ہمارے لیے. جس چیز کے خدشے کا اظہار کریں تو یہ بھروسہ رکھیں کہ یہ اگر پی ٹی آئی نے کرنا ہوتا تو ہم بہت پہلے کر گزرے ہوتے. لیکن جو چیز کا ان کو خیال کرنا ہے نا, جس کو انہوں نے دیکھنا ہے, جو میجرز ہیں کہ جی جب سے حکومت میں آئے ہیں یہ کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کر سکے جس سے پاکستان کا بھلا ہوا ہو یا عوام کا بھلا ہوا ہو. مسلسل نیچے جا رہے ہیں. میں بھلے کی خبر میں آپ کو اس بریک کے بعد سناتا ہوں. ایک بڑی اچھی خبر ہے میرے پاس فرام ویری ریلائبل ڈپلومیٹک سورسز, جو پاکستان کے لیے بڑی اچھی ہے. وہ میں خبر سناؤں گا اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک سے پہلے میں کہتا اچھی خبر یہ ہے کہ ایک ٹاپ بڑے ہی سینئر امریکن ڈپلومیٹ سے آج میٹنگ ہوئی. آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی, اس لیے اس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, لیکن انہوں نے اس میں بڑا کلیئرلی کہا کہ کلیئر پیٹرن یہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. اب آنے والے 1-2 ہفتے کے اندر جو میٹنگ ہے تو پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا. اور شاید ٹریڈ انسینٹیوز پہ بھی بات ہو رہی ہے. امریکہ پاکستان کے ساتھ کچھ لبرل ٹریڈ پالیسی کی بات بھی کر رہا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گرے لسٹ سے انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا. یہ تو اچھی خبر ہے. آپ دونوں کے پاس تو اچھی خبر ہے کوئی نہیں. That's a very good news. یہ تو ہم نے بڑی محنت کی ہے. یہ تو پاکستان کے لیے ہم نے دی ہے نا. اس میں ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. حماد اظہر وغیرہ نے بھی بڑا کام کیا تھا. یہ سب کچھ جو لائن کراس نہیں ہوتی نا, وہ سب سے آخری تختی آپ نکالیں گے. لیکن جنہوں نے کیا you have to give them. یہ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہیں تو لاک کر دیں اسلام آباد, لاک کر دیں پنجاب, سب کچھ لاک کر دیں. عمران خان کو جتنے لوگ جانتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں, پاکستان میں بھی پاکستان کے باہر بھی, وہ اس چیز کو تو ماننے سے انکار کریں گے کہ عمران خان کو اتنی ہمدردی ہے پی ڈی ایم سے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں حکومت نہیں گراؤں گا اس طرح سے. وائی وڈ ہی ناٹ؟ اگر وہ اسلام آباد کو کل لاک کر سکتے ہیں, 3 دن لاک کریں تو پی ڈی ایم حکومت گرے گی یا نہیں گرے گی؟ یہ اتنے ہمدرد ہیں ہمارے, اتنے ہمدرد ہیں کہ کہہ رہے ہیں نہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. معیشت کو نقصان, پوری کوشش تو کر لی. آئی ایم ایف کا تو وہ ٹرانچ بند کروانے کے چکر میں کیا کوشش نہیں کی. مطلب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک کوئی ایسی چیز کی جو, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل شوکت ترین کے اس حوالے کو غداری نہیں کہتا کہ جی وہ انہوں نے کوئی ایسی کی, بٹ آبویسلی جو ان کی بات ہو رہی تھی. اگر عمران کر نہیں سکتے تو پھر آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ تو ہم کب گھبرائے ہوئے ہیں؟ کس نے بتایا آپ کو؟ ہمارے کیا باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے, ہم گھبرائے ہوئے اگر ہیں تو وہ عوام کے مسائل کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ یہ لانگ مارچ کر کے گرا دیں گے. جو پیک پیریڈ تھا ان کو ہمدردی لینے کا, اپریل میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئے, اس وقت سے انہوں نے کہا, اور شیخ رشید جو وہ سب سے بڑے تجربہ کار ہیں, مئی کی 31 تک حکومت چلی جائے گی, پھر جون کی 30 and so on and so forth. 7 مہینے ہو چکے ہیں.
ابھی تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اتنا بھی نہیں کیا کہ حکومت ایک گھنٹے کے لیے بھی پریشان ہو. یہ میں بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ یہ ہلا دے گا ہماری حکومت کو. They don't have the capacity. اور پلیز عمران اسماعیل صاحب, this is not 2014 جب آپ کے پاس ایسے سٹیک ہولڈرز کی پیکج. عمران کلوزنگ کامنٹ آپ کا 5 سیکنڈز کلوزنگ کامنٹ. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں نا یہ آؤٹ آف فیئر کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف آج بھی بند کر سکتی ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے بند کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی ڈول ڈرمز میں ہے. اگر ہم یہ بند کریں گے یہ گر جائیں گے. جو یہ آپ نے خوشخبری سنائی ہے اللہ کرے یہ پوری ہو جائے. ہمیں تو جو خوشخبری ابھی تھوڑے دن پہلے جو بائیڈن نے سنائی تھی ہم تو اسی کے شوق سے نہیں نکلے ابھی تک کہ جو ان کی فورن پالیسی کامیاب فورن پالیسی جو ماشاءاللہ ہم تو اس کے شوق سے نہیں نکلے. اللہ کرے آپ کی خبر اچھی ہو. عمران اسماعیل بہت شکریہ آپ کا. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین میں تو اسی بات پہ ختم کروں گا کہ بہت سینئر آدمی نے بات کی اور اللہ کرے کہ یہ بات سچ ثابت ہو. اور ہماری ایک ہی درخواست ہے, ہمیں نہیں پتا کون نیگوشیٹ کر رہا ہے, کون بیک ڈور میں بات کر رہا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اینڈ میں اسٹیبلشمنٹ نے ہی کچھ کروانا ہے. 2 آپشنز ہیں, یا پہلے کی طرح باپ پارٹی کا بھی ضمیر جاگ جائے, ایم کیو ایم بھی جاگ جائے اور وہ مجبور قومی پارٹی کے بجائے جو بھی ہے, ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ارلی ڈیٹ سیٹ کروا دیں پرائیویٹلی اور پھر پبلکلی جیسے بھی ہمیں بتایا جائے گا ہم اس کو اس طرح ہی دیکھ لیں گے. شارٹ آف دیٹ تو پھر ایک کانفلکٹ ہے اور کانفلکٹ پاکستان افورڈ نہیں کرتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.